السلام علیکم ویورز۔ تہجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنیں گے، جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہیں۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اور اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف اس کی نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تہجد کا بس ایک سجدہ سارے غم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدہ ریز ہو کر سنائی گئی وہ خاموش داستان، جسے سنانے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں اور نہ ہی آواز، وہ داستان اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو تمہاری اس چپ کا شور ایسے عرش پہ گونجتا ہے جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا، جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کو اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہارے اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہی کن کہنے کے لیے ہے، تو پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے۔ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر وہ دے کر رہتا ہے۔ تہجد کی نماز صرف نفل نماز نہیں ہے، تہجد وہ خوبصورت احساس ہے جو ہمیں ہمارے اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑ کر تہجد تک لاتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد تم سارا دن تہجد کے وقت کا انتظار کرتے ہو، اس اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کرنے کا انتظار کرتے ہو، اور پھر تمہارا اللہ تمہیں ہر ایک چیز کا جواب بھی دینے لگتا ہے۔ وہ تمہاری اس کے لیے محبت کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے محبت ہونے لگتی ہے۔ تم چاند کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہو، تم آسمان کو دیکھ کر اس کی محبت کو محسوس کرتے ہو، ایک ایک ہوا کے جھونکے میں اس کو محسوس کرتے ہو۔ تم شکر ادا کرتے ہو کہ اس نے تمہیں یہ دن دکھایا، اس کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کو محسوس کرنے سیکھتے ہو، اور تمہیں کسی اور کی محبت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم خود کو مکمل محسوس کرنے لگتے ہو، اور وہ اللہ ہمیشہ تمہارے دل میں دعا کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ تم اس سے اپنے دل کا راز بیان کرتے رہو۔ تم جائے نماز پہ بیٹھ کے
اسے اپنے ساتھ ہوئی ہر اچھی بری چیز کو بتاؤ، اور پھر وہ اللہ اس دعا پہ کن بھی فرما دیتا ہے جس کے لیے تمہیں تہجد تک لایا تھا۔ تہجد عشق ہے۔ تہجد میں جاتے ہی آپ کی روتی ہوئی نیند اور غم سے بھری آنکھیں اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ آپ دل کھول کے روتے ہیں، اللہ کو ایک ایک بات بتاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے اللہ سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ہوں نا، مت ہو پریشان۔ اور سجدے سے اٹھتے ہی آپ کو اپنا آپ اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب آزمائش بس بہانے ہیں اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، میں اسے تہجد میں جب سب سو رہے ہوں تب سکون سے اس کی آواز، اس کی فریاد سن سکوں۔ اور بتاؤ ذرا، سب کو سلا کے تمہیں تہجد کی توفیق دینا کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ، تہجد کے یہ سجدے سب اللہ کے علم میں ہیں، یہ سب قسمت میں تھے، اور طے ہے کہ کس نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں، تو یہ مت سمجھو دعائیں بیکار ہیں۔ دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دعائیں تو ہی ہیں جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لاتی ہیں۔ دعائیں تو ہی ہیں جو سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیتی ہیں۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو، جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ تڑپ سے مانگو اور یقین سے کہ میرا رب مجھے دے گا اور ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھ سکو۔ اور جب تم ایسے بے خوف یقین رکھنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا، تم نے بھی نہیں۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہوتا ہے جب دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے۔ اس نے تو اپنے لکھے تقدیر کی بھی پرواہ نہیں کی، اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا۔ اس نے تو تم سے بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کی تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا، اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا، اس نے پھر بھی نواز دیا۔ جہاں مقدر کے فیصلے تمہارے اگینسٹ ہونے لگتے ہیں، وہاں اللہ تمہارے لیے دعاؤں کی گنجائش نکال دیتا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے، یا جسے وہ تمہارے مقدر میں لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی طرف وہ تمہارے دل کو خود ہی موڑ دیتا ہے۔ پھر وہ دعائیں ہو، قبولیت کے راستے ہو، تہجد کے سجدے ہو، یا پھر کن کی منزلیں ہوں، ممکن ہو اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہو، جبھی تمہیں تہجد کا رخ دکھایا ہے، اور تہجد کی دعائیں قبول نہ ہوں ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھو۔ تہجد کے لیے اذان کی آواز سے نہیں،
بلکہ دل کی آواز پہ اٹھا جاتا ہے۔ یاد رکھو، رب دلوں میں بستا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو چیز تمہیں ملنے میں مشکل لگے اسے تم تہجد کی دعاؤں میں مانگو، بے شک اللہ تہجد کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا نہ تو نصیب کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا ہے تو سمجھ جانا اللہ نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے اور تہجد تک وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں تہجد کا پابند بنا رہا ہے تو سمجھو اللہ تمہیں بہت جلدی اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔